الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو فصل ہے یہ نوافل کے بیان میں ہے۔ نوافل یہاں پر سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل ایک ہی عنوان یعنی نوافل کے تحت ان کو ذکر کر دے، کیونکہ نوافل جو ہے نا، نوافل یہ لفظ عام ہے اور ہر سنت نفل جبکہ ہر سنت جو ہوتی ہے وہ نفل ہے اور ہر نفل سنت نہیں ہوتا۔ ہر سنت تو نفل ہے لیکن ہر نفل سنت نہیں ہے، اسی وجہ سے ان نے ذکر کر دیا عام کو، سب کو اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے سنتن مؤکدتن رکعتان قبل الفرض، سنت ہے سنت مؤکدہ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، و رکعتان اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، و بعد المغربی اور مغرب کے بعد، و بعد العشاء اور عشاء کے بعد، و اربعن قبل الظہری اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، و قبل الجمعاتی اور جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں، و بعدها بتسلیمۃ اور اس کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ و ندب اربعن قبل العصر اور مستحب ہے 4 رکعتیں عصر سے پہلے، والعشاء اور عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، یعنی کہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ و بعدها اور اس کے بعد عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا، یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ و ستۃ قبل بعد المغرب اور 6 رکعتیں مغرب کے بعد، یہ بھی نفل جو 6 رکعتیں پڑھتے ہیں مغرب کے بعد اوابین کے نفل، اس کی بہت ساری فضیلت ہے، ان میں سے ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ جو شخص 6 رکعت نفل اوابین کے پڑھتا ہے مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں تو اس کو 12 سال کی نفلی عبادت جتنا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ 6 نفل جو ہے وہ بندہ اس طرح ہی پڑھ سکتا ہے، 2 سنتے پڑھتا ہے، 2 نفل پڑھ لے، 2 نفل پڑھتا ہے یہ تو پڑھتا ہے، اس کے بعد 2 نفل اور پڑھ لے تو یہ 6 بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پڑھ سکتا ہے، چاہے تو یہ بندہ 2 کر کے پڑھ سکتا ہے، چاہے تو یہ 6 اکٹھی پڑھ لے، آخر میں ایک سلام پھیر دے، یہ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ اگر 6 اکٹھی پڑھے تو پھر بندے کو آسانی ہو جاتی ہے، بندہ پڑھتا رہتا ہے، اگر 2 پڑھے نا پھر سستی سی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو آپ پڑھا کریں۔ وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّهَجُّدِ اور اختصار کرے جلسہ میں، پہلے جلسہ میں 4 رکعتوں، 4 سنت مؤکدہ والی جو ہوں ان میں سے پہلے جلسہ میں تشہد پر اختصار کرے، تشہد پر اختصار کرے 4 سنت مؤکدہ کے پہلے جلسے میں، ولا یاتی فی الثالثۃ بدعاء الاستفتاح اور ثنا کی دعا استفتاح نہ پڑھے تیسری میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھے، بخلاف المندوبۃ اور بخلاف مستحب نماز کے، بخلاف نفل کے، نفل میں وہ کیا کرے گا؟ 2 رکعتوں کے بعد جب کھڑا ہوگا تو پھر وہ ثنا پڑھے گا، لیکن ان کے علاوہ میں جو سنت مؤکدہ ہے ان میں نہیں پڑھے گا، سنت غیر مؤکدہ میں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِن رَكْعَتَيْنِ اور جب نماز پڑھے نفل اکثر 2 رکعتوں سے، وَلَا يَجْلِسْ تو نہ بیٹھے الا فی آخری مگر اس کے آخر میں، صح استحساناً صحیح استحساناً بیٹھنا، یعنی کہ اگر نفل کی 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھے نا، 4 رکعتیں پڑھے تو پھر 2 رکعتوں میں وہ بیٹھے اور وہ ٹوٹل پڑھے، یعنی کہ درود شریف آگے سورت دعا بھی پڑھے، رب اجعلنی، یہ ساری پوری مکمل دعا سمیت پڑھے، کیونکہ جو نفل ہوتے ہیں نا وہ 2 رکعت ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، تو اس کا جو 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہوتا ہے نا وہ فرض ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ پورا پڑھے گا اور اس کے بعد جب کھڑا ہوگا تو ثنا پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّهَا صَارَتْ ثَلَاثَةً واحد کیونکہ یہ ایک ہی نماز ہوتی ہے اور اس میں فرض وہ اس کا آخری جلسہ ہوتا ہے اور وہ 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جلسہ، ٹھیک ہے۔ وَقُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى 4 بِتَسْلِيمَةٍ فِي النَّهَارِ اور مکروہ ہے 4 پر زیادہ پڑھنا ایک سلام کے ساتھ دن میں، اور 8 پر زیادہ پڑھنا رات میں، اور افضل ہے ان دونوں میں 4 رکھتے ہیں امام صاحب کے نزدیک، رات اور دن میں صرف اور صرف 4 رکھتے ہیں، رات میں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ بندہ پڑھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ یعنی کہ 6 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے تو یہ مکروہ ہے، اور رات میں بھی امام صاحب کے نزدیک اسی طرح مکروہ ہے۔
ٹھیک ہے، امام حزم کے نظیم، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہے چار چار کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ 8 ایک سلام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ وَعِندَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک افضل رات میں دو ہے، مثنا مثنا دو ہے، وبی اور اسی پر فتویٰ ہے، وثلاثۃ اللیل اور رات کی نماز افضل ہے دن کی نماز سے، رات کی نماز جو ہوتی ہے وہ دن کی نماز افضل ہے، وطول القیامی اور قیام کو لمبا کرنا زیادہ پسندیدہ ہے سجدے کی کثرت سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز افضل ہے جس میں قیام لمبا ہو، قوت قیام ہو، یعنی قیام کیا ہو، لمبا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے آپ نکالیں یہ نصاب المنطق کا۔ آگے تناقض کا بیان ہے۔ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کا ایجاب و سلب ہونے میں اس طرح مختلف ہونا کہ ہر ایک ذات کے اعتبار سے اثبات کا تقاضا کرے کہ پہلا قضیہ سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہوگا، اگر پہلا جھوٹا ہو تو دوسرا سچا ہو، جس طرح کہ زید سونے والا ہے یہ کہیں تو یہ سچا ہوگا، تو یہ بات تو ضروری ہے کہ زید کیا ہوگا، سونے والا نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ زید سونے والا نہیں ہے تو دوسرا قضیہ یہ سچا ہو تو دوسرا ضرور جھوٹا ہوگا کہ زید سو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نقیض جن دو قضیوں میں تناقض ہو ان میں ہر قضیہ دوسرے کی نقیض کہلاتا ہے۔ نقیض کہتے ہیں پہلے کا الٹ کر دیا، پہلے کا کیا کر دیا، الٹ کر دیا، جس طرح کہ میں کہوں کہ میں زین نہیں ہوں، جس طرح میں کہوں کہ میں زین ہوں، اب اس کا الٹ کر دوں کہ زین نہیں ہوں، تو یہ زین نہیں ہوں اس کو یہ نقیض ہے زین ہوں کی، ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے۔ آگے تناقض کی تحقق کی شرائط، وہ قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقض کے ثبوت کے لیے 8 چیزوں میں متفق ہونا شرط ہے، ان کو وحدت ثمانیہ بھی کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی مفقود ہو تو تناقض تحقق نہیں ہوگا، تناقض کا تحقق نہیں ہوگا، کوئی چیز نہ پائی جائے، ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو تناقض نہیں ہوگا۔ ایک وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت مقام، وحدت زمان، وحدت شرط، اضافت جزء کل اور قوت و فعل میں وحدت ہونا۔ وحدت موضوع آپ نے مثالیں نہیں یاد کرنی، صرف تذریف یاد کرنی۔ وحدت موضوع کسے کہتے ہیں؟ وحدت دو قضیوں کا موضوع ایک ہونا، اگرچہ موضوع ایک نہ ہو تو تناقض نہیں ہوگا، جس تناقض نہیں ہوگا، جیسے زید قائم لیس زید بھی کہ زید کھڑا ہے زید نہیں کھڑا، اب موضوع ایک ہے تناقض ہوگا۔ آگے زید قائم یہ موضوع ہے زید، عمر لیس بھی قائم موضوع چین، تو یہ تناقض نہیں ہے، یہ آپ نے سمجھتے جانا ہے۔ آگے وحدت محمول تعریفیں یاد کرنی ہے، دونوں قضیوں کا محمول ایک ہو ورنہ تناقض نہیں ہوگا، جیسے زید قائم زید لیس بھی قائم، زید قائم زید لیس بھی عاقد، تناقض نہیں ہے کیونکہ محمول علیحدہ ہے۔ وحدت مکان دو قضیوں کا مکان ایک ہو ورنہ تناقض، زید قائم فی السوق زید لیس بھی قائم فی السوق میں تناقض ہے۔ آگے فی السوق تو ہے لیکن آگے نقیض میں فی الدار آ گیا تو اسی وجہ سے۔ آگے وحدت زمان کہ زمانہ ایک ہو ورنہ تناقض نہیں ہوگا، زید آکل فی اللیل و زید لیس بھی آکل فی اللیل میں تناقض ہے کیونکہ زمان ایک ہے۔ آگے فی اللیل تو ہے لیکن نقیض میں فی النہار آ رہا ہے اسی لیے تناقض نہیں ہے۔ آگے وحدت شرط دو قضیوں میں ایک شرط ہو ورنہ ایک شرط ورنہ تناقض نہیں۔ زید متحرک الفم بشرط کونہ عاقلا زید لیس بمتحرک الفم بشرط کونہ عاقلا میں تناقض تو ہے لیکن آگے جو آ گیا نقیض زید لیس بمتحرک الفم بشرط کونہ غیر عاقل نہیں ہے عاقل، اب غیر آ گیا تو یہ کیا ہوگا تناقض۔ زید متحرک ہے اس کا منہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانے والا ہے، اب آگے شرط علیحدہ ہوگی کہ وہ کھانے والا نہیں ہے تو اسی وجہ سے۔ اضافت میں وحدت دو قضیہ اضافت میں متفق ہو، یعنی پہلا قضیے میں محمول کی نسبت جس سیاق کی طرف ہو اسی کی طرف دوسری قضیے میں بھی ہو ورنہ تناقض نہیں، جیسے زید اخو خالد زید لیس بأخی خالد میں متفق ہے لیکن آگے بھی اخیر بکرن میں آ گیا تو اسی وجہ سے نہیں۔ آگے جزء کل میں وحدت دو قضیے جزء کل میں برابر ہو، یعنی اگر پہلا قضیے میں محمول کا حکم کل پر ہے تو دوسرے پر بھی کل پر ہوگا، اگر پہلے میں جز پر ہے تو دوسرے پر بھی جز پر ہوگا ورنہ تناقض نہیں، جیسے زید اسود زید لیس باسود تناقض ہے۔ آگے لیس زید لیس باسودا ای اسنانہ میں نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کل آ گیا، پہلے جز تھا وہ کل آ گیا تو اسی وجہ سے۔ اب قوت و فعل میں دونوں قضیہ قوت و فعل میں برابر ہو، یعنی اگر پہلا ایک قضیہ میں محمول و موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہے تو دوسرے میں نفی بھی بالفعل ہی ہوگی، اور ایک قضیہ میں بالقوت ثابت دوسرے میں بھی نفی بھی بالقوت ہوگی ورنہ زید ضاحک بالفعل زید لیس بضاحک بالفعل آگے آ گیا بالقوت تو اسی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ اب پہلے میں تو بالقوت ہے دوسرے میں بالفعل ہے۔ اب قوت کہتے ہیں یعنی کہ اس کے پاس طاقت تو ہو لیکن وہ کر نہ رہا ہو،
اور بالفعل، فعل کہتے ہیں کہ وہ کر بھی رہا ہو۔ آگے مثال لکھی، واضح رہے کہ بالقوہ سے مراد کام کرنے کی صلاحیت ہو لیکن اس وقت نہ کرے، اور بالفعل سے مراد کے کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور وہ کام کر بھی رہا ہو، کام کرے بھی نہیں۔ جس طرح کہ ہنسنا، اب ہنسنے کی صلاحیت تو ہے میرے میں لیکن اب میری طرف دیکھیں میں ہنس نہیں رہا، بالقوہ ہے بالفعل نہیں ہے، اگر میں ہنسوں تو کیا ہوگا، بالفعل بھی کر رہا ہوں۔ آگے پھر انشاءاللہ آگے کریں گے۔ آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا، میں نے آپ کو 40 نبی اور ریاض الصالحین کہا تھا، وہ آپ لے کر آئے ہوں گے، آج وہ ہم انشاءاللہ کل نہیں، آج نہیں، کل انشاءاللہ عزوجل کل ہم ضرور ہم اس کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے وحد الحرف سے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، اس کی سمجھ نہیں آ گئی آپ کو اسی وجہ سے۔ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها، حرف کی تعریف کہتے ہیں کہ کلمہ دلالت نہ کرے بذات خود معنی پر بلکہ دلالت کرے اپنے غیر میں معنی پر، جس طرح کہ من، بے شک اس کا معنی ابتدا ہے اور وہ دلالت نہیں کرتا اس پر مگر بعد اس کے ذکر کیا جائے اس چیز کو جس سے اس کی ابتدا ہو، جس سے اس کی ابتدا ہو، اس کے بعد کوئی ذکر، یعنی کہ صرف دلالت کرے گا ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد جن کی ابتدا اس سے ہو، تو تب حرف کیا کرے گا، معنی پر، جس طرح کہ بصرہ اور کوفہ، تقول من السر، تو کہے گے سرت من البصرہ الی الکوفہ، کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ اب من علیحدہ نہیں معنی پر دلالت کرے گا، لیکن یہ تب دلالت کرے گا جب اس کی ابتدا کسی اسم کے شروع میں ہو، جس طرح کہ من پہلے آ گیا، اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، اسم کے شروع میں ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ دلالت کرے گا، اکیلا نہیں کرے گا، بصرہ اور کوفہ کے ساتھ ملا۔ اور اس کی علامت کہ نہ صحیح و اخبار عنہ اور بھی مسند اور مسند لینا ہو، اور وہ یہ کہ نہ قبول کرے اسماء کی علامتوں کو اور نہ فعال کی علامتوں کو اور حرف کی علامتوں کو، ٹھیک ہے۔ اور کلام عرب میں فوائد ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، کس کے، حرف کے، جس طرح کہ ربط دو اسموں کے درمیان، یعنی کہ دو اسموں کے ساتھ یہ جو حرف ہے نا، یہ تعلق واسطہ پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ زید فی الدار، اب زید بھی اسم، دار بھی اسم، ان کے درمیان ربط پیدا کیا فی نے۔ دو فعل کے درمیان، جس طرح کہ ارید ان تد ریبا، اب ان یہ ارید اور تدریبو کے ساتھ کیا کیا، ربط پیدا کیا، یا ایک اسم اور فعل کے درمیان، جس طرح کہ ضربت بالخشبۃ، اب ضربت فعل ہے، خشبہ یہ اسم ہے، ربط پیدا کیا بان ہے، یا دو جملوں کے درمیان، جس طرح کہ ان جانی زید اکرمت، اب ان نے جانی زید یہ فعل ہے اور اکرمت یہ بھی دو جملہ ہے، دونوں کے درمیان ربط پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں اس کے، وہ جو اس کی تعریف آئے گی قسم ثالث میں انشاءاللہ عز و جل، اس کی تعریف اس میں ثالث میں آئے گی۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِقَوْلِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، میری طرف دیکھیں، حرف جو ہوتا ہے نا وہ کنارے میں واقع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کیا ہوتا ہے، کنارے میں واقع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں۔ اب پھر سائل سوال کرتے ہیں، ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ یہ کنارے پر واقع نہیں ہے بلکہ درمیان میں واقع ہے، بلکہ کس میں واقع ہے، درمیان میں واقع ہے، پھر بھی حرف کہہ رہے ہیں آپ، جس طرح کہ زید فی الدار، اب فی الدار فی درمیان میں ہے، کنارے میں تو نہیں ہے، آخر میں تو نہیں ہے، نہ ہی پہلے، درمیان میں، پھر بھی آپ حرف کہہ رہے ہو، تو اس کا جواب دے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا، وہ کیا، مقصود بھی ذات نہیں ہوتا، یعنی کہ جس طرح مسند اور مسند الیہ مقصود بھی ذات ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا۔ وَيُسَمَّى، اور نام رکھا جاتا ہے حرف اس کا کلام میں حرف واقع ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے، اذ لیسا، کیونکہ نہیں ہوتا مقصود بھی ذات مسند اور مسند الیہ کی طرح، یہ حرف مسند اور مسند الیہ کی طرح مقصود بھی ذات نہیں ہوتا۔ اگلی جو فصل ہے وہ آپ نے پوری نکال کر آنی ہے، کیا کرنا ہے، پوری نکال کر آنی ہے۔ یہ خارجی بحث میں لکھا دیتا ہوں
کہ کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو ضمن میں لینے والا ہو، جو دو کلموں کو ضمن میں لینے والا ہو۔ اب کلام لفظ فقط دو چیزوں سے حاصل ہوگا، کلام دو چیزوں سے حاصل ہوگا، لیکن کل اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ ہوگا دو چیزوں سے حاصل، کل 6 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک دو اسموں سے، دوسرا دو فعلوں سے، تیسرا دو حرفوں سے، چوتھا ایک اسم اور فعل، پانچواں ایک اسم اور حرف، چھٹا فعل اور حرف۔ پہلا دو اسموں سے، دو فعلوں سے، دو حرفوں سے، ایک اسم اور فعل، اسم اور حرف، فعل اور حرف، اسم اور حرف، فعل اور حرف۔ اب یہاں پر کلام صرف اور صرف دو اسموں سے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ کسی سے حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں دو اسموں سے حاصل ہوگا؟ کیونکہ دو اسم ہی ایسے ہیں جو مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں، باقی کوئی بھی مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ دو اسم ہو تو وہ مسند اور مسند الیہ بن جاتے ہیں، دو فعل ہو تو مسند اور مسند الیہ نہیں بنتے، کیونکہ فعل ہوگا مسند تو بنے گا، مسند الیہ نہیں بنے گا۔ حرف ہو تو وہ تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ایک اسم ہو ایک فعل ہو، وہ بھی اسی طرح ایک اسم اور ایک فعل، اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اسم مسند الیہ ہو، فعل مسند ہو، اور اسم اور حرف سے بھی حاصل نہیں ہوتا، فعل اور حرف سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دو صورتوں سے حاصل ہوتا ہے کلام، باقی 4 صورتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ صورتیں 6 بنتی ہیں، 2 سے حاصل ہوتا ہے، 4 سے حاصل نہیں ہوتا۔ دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے اور ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ۔ آگے پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کل آپ اس کو اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آئیں گے اور ترکیب عبارت بھی آپ نکال کر آئیں گے۔ صبح انشاءاللہ عز و جل ہم ریاض الصالحین کتاب بھی ہم شروع کریں گے۔ آپ نے سب کو محنت کر کے یاد کرنا ہے، عبارت ترکیب اچھی طرح سے نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنا قبول فرمائے۔